अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग इज़्ज़ो-अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज अभी तो सुबह सहरी का वक्त है और इसके बाद आपको पता है कि सुबह जो है वो ट्रायल शुरू होना है। और अभी से तकरीबन एक हफ़्ता हो गया है कि यूट्यूबर्स झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोलते चले आ रहे हैं और आपको एक ही कहानी सुनाते हैं हर दफ़ा कि जी लड़की ने बयान दे दिया है और लड़की कह रही है कि जी मैं तो अपने वालिदैन के साथ जाना चाहती हूँ। यहाँ तक वो आपको इंतहाई बेवकूफ़ बनाते हुए ऐसे ख़त सुनाते हैं जिन ख़तों का कोई सबूत, कोई वजूद नहीं है। अगर वो ख़त वाकई होते तो वो उसको स्क्रीन पे दिखाते। कुछ लोगों ने मुझ पे गिला किया, तो मेरे पुराने वीडियोस जाकर देखिए, मैंने कम्युनिटी में भी पोस्ट किए हैं और मैंने ऑन स्क्रीन भी दिखाए हैं। तो वो लोग जो आपसे ये अपने थंबनेल्स पे लगा के झूठ बोल रहे थे कि लड़की जज साहब गए जनाब आली, वो जो एक कहानी आपको सुनाई थी कि जज साहब गए जनाब शेल्टर होम में और शेल्टर होम में लड़की जो जज को चिपक गई और उसने कहा कि देखिए मेरे साथ ऐसे क्यों हो रहा है, मैं तो अपने पेरेंट्स के साथ जाना चाहती हूँ। और ये उस लड़की ने अंगूठा भी लगा दिया, उसने अपनी एप्लीकेशन भी लिख दी और जज साहब ने जाकर वो जमा करवा दी। और कुछ ने तो यहाँ तक झूठ बोला कि उन्होंने कहा नहीं नहीं वो जज साहब नहीं थे, वो तो बेसिकली वहाँ के कोई मकामी मजिस्ट्रेट थे। उनकी तो जनाब कोई इस सिलसिले में उनका कोई दूर दूर तक लेना देना कोई वास्ता ही नहीं था। तो उनकी बातों के अंदर जो तज़ाद है उसको आप खुद से सोचिए, खुद से समझिए। मेरा आज का व्लॉग उन लोगों के लिए है जो स्पेशली मेरे ख़िलाफ़ हैं और जो समझते हैं लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि वो मेरी हर न्यूज़ को सच मानते हैं। वो समझते हैं कि मेरे पास अलादीन का कोई चिराग है जो मुझे आके ख़बरें देता है, लेकिन मेरे पास दरअसल नॉलेज है। और बाकी जो हैं वो आपको इतना जलेबी की तरह जो है ना उलझाते हैं कि वो आपको हमेशा गलत बात बताते हैं और जब गलत बात बताएँगे तो उसका गलत नतीजा निकलेगा। अच्छा, दूसरा मैंने आप लोगों को एक बहुत बड़ी खबर देनी है कि आपको याद होगा कि मैंने जाफ़री साहब के साथ मिलकर एक मुहिम शुरू की थी कि से नो टू लव मैरिज, से नो टू कोर्ट मैरिज। उस वक़्त तो किसी ने साथ दिया नहीं, वैसे तो सारे फर-फर करके आगे आ जाते हैं। तो अब जो है ना लाहौर हाई कोर्ट जो है अब हाई कोर्ट्स ने एक बहुत बड़ा कानून पास किया है। और वो कानून क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ, आई डोंट नो आपको ये पता था कि नहीं था। लाहौर हाई कोर्ट ने कोर्ट मैरिज करने वालों के हक़ में बड़ा फ़ैसला जो है वो सुना दिया है। वो क्या फ़ैसला उन्होंने सुनाया मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। उन्होंने बताया है जनाब जी कि अब कोर्ट मैरिज करने वाला जो जोड़ा है, आपको पता है कि जो भी कोई कोर्ट मैरिज करता है वो 164 का बयान जो है वो मकामी मजिस्ट्रेट के सामने जो है वो रिकॉर्ड करवाता है। तो उस सिलसिले में उन्होंने लिखा है कि जी अब कोर्ट मैरिज करने वाला जोड़ा जोड़ा बयान जो है 164 का वो किसी भी अदालत में दे सकता है। इस बारे में हाई कोर्ट ने बाकायदा अहकामात जारी करते हुए तमाम मजिस्ट्रेट्स को मरासला भी जारी कर दिया है और कहा है कि जब लड़का लड़की पसंद की शादी करते हैं तो वालिदैन अक्सर लड़के के ऊपर एफआईआर दर्ज करवा देते हैं, जिसके बाद लड़की को 164 का बयान मकामी मजिस्ट्रेट के सामने रिकॉर्ड करवाना लाजमी होता था पहले तक। लेकिन अब हाई कोर्ट ने करार दिया है कि ये लाजमी नहीं है कि बयान सिर्फ मकामी मजिस्ट्रेट के पास जो है वो रिकॉर्ड करवाया जाए, बल्कि किसी भी शहर के मजिस्ट्रेट के रूबरू बयान रिकॉर्ड करवाए जा सकते हैं। PLJ 2021 LHR लाहौर 645। यानी कि जिन लोगों को अभी भी समझ नहीं आई तो मैं उनको बता देती हूँ कि अब ये कानून पास हुआ है कि पहले जब लड़का लड़की भाग के या कोर्ट मैरिज करते थे तो उसके बाद उनको अपने मकामी मजिस्ट्रेट के पास उसके रूबरू पेश होकर अपना जो बयान है उसको रिकॉर्ड करना पड़ता था। और उस रिकॉर्ड को अपने बयान के बाद ही उसके ऊपर जो है, क्योंकि लड़के के ऊपर अक्सर वालिदैन जो है वो एफआईआर ये कटवाते नहीं है कि हमारी बेटी ने भाग के इसके साथ शादी की है। वालिदैन ये एफआईआर कटवाते हैं कि जी हमारी जो बच्ची है ना उसको अगवा किया गया है। तो अब ये आसानी कर दी गई है कि अब वो लड़का लड़की कहीं पर भी हो पाकिस्तान में वो किसी भी अदालत में पेश होकर अपना 164 का बयान जो है वो रिकॉर्ड करवा सकते हैं। तो ये मजीद आसानी हो गई है। ये मैं उन स्पेशल भौंकने वाले कुत्तों के लिए मैसेज दे रही हूँ जो रोज़ाना अपनी स्ट्रीम्स और ब्रॉड्स में बैठ के कहते हैं ना, आप लोगों का टाइम वेस्ट करते हैं, 3-3 घंटे लाइव आते हैं और कहते हैं कि जी हमने तो बड़ा काम किया, लेकिन वो काम क्या हो, सिर्फ बाऊं 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 करते हैं। तो उन्हें कहें, आप लोग जो मेरे मुखालिफ हैं उन्हें कहें कि अब बाऊं बाऊं करने के बजाय ना इस कानून को चेंज करो, इस कानून के खिलाफ आवाज़ उठाओ। उन्हें कहें कि बाऊं बाऊं ना करो और ये कहो कवानीन को कि भाई ये कवानीन आपने चेंज क्यों किए हैं। आपने क्यों कहा है कि लड़का और लड़की अगर भाग के शादी करते हैं, कोर्ट मैरिज करते हैं,
تو آپ جو ہیں اس کو مقامی مجسٹریٹ سے ہٹا کے پورے پاکستان کے لیے فری کر رہے ہیں کہ کہیں پہ بھی لڑکا لڑکی جا کے، یعنی اگر ملتان سے وہ بھاگے ہیں تو وہ شادی کر کے جا کے کراچی میں شادی کر رہے ہیں، اور جا وہ لاہور رہے ہیں، اور جا کے وہ کیا خیرپور میں جا کے وہ کسی بھی مقامی عدالت میں جا کے 164 کا بیان ریکارڈ کرا دیتے ہیں، تو اس کے خلاف آواز اٹھائیے، بھاؤں بھاؤں مت کیجیے۔ اور دوسرا، یہ جو بھاؤں بھاؤں کرنے والے کتے ہیں نا، ان کو میرا ایک میسج ہے کہ اتنے ہی براڈز کرنے کا شوق ہے تو ایٹ لیسٹ اگر آپ کو آواز اٹھانی ہے تو آپ یہ آواز اٹھائیں کہ پاکستان میں کورٹ میرج کو بین کیا جائے۔ اس کو تو یہ بین کرا نہیں سکتے، کسی کے لیے کر تو یہ کچھ سکتے نہیں ہیں، صرف اور صرف پیسے اکٹھے کر رہے ہیں، صرف اور صرف پیسے اکٹھے کر رہے ہیں، جس کے ہزاروں ثبوت آج تک ہم آپ کو اپنے لائیو سیشنز میں دکھا چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب ہم بات کر لیتے ہیں، بہت سارے لوگوں نے میرے لاسٹ لائیو سیشن میں یہ پوچھا تھا۔ پہلے تو میں یہ بتا دیتی ہوں کہ آج ہونا کیا ہے۔ آج ہونا ہے جی ٹائم ٹائم فش، ٹھیک ہے۔ وہ لوگ جو پھر سے آپ کو بیوقوف بنا کے کہہ رہے ہیں نا کہ لڑکی آئے گی، پھر لڑکی ماں باپ کے ساتھ چپک جائے گی، پھر مجھ پہ تنقید کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جی زنیرہ کو پہلے کیسے پتا تھا؟ بھائی مجھے پتا ہے، کیسے پتا ہے میں آپ کو بتاتی ہوں۔ بھائی وہ ایک ٹرائل کورٹ ہے، وہاں پر ٹرائل ہونا ہے، ٹرائل میں پہلے بحث مباحثہ ہوتا ہے، اس کے بعد جا کے عدالت کہیں کسی نتیجے پہ پہنچتی ہے۔ وہ کون سے بیوقوف بھاؤں بھاؤں کرنے والے لوگ ہیں جنہوں نے آپ جیسی عوام کو بیوقوف بنایا ہوا ہے، اور آپ جیسے پاگل جو ان کی باتوں میں آتے ہیں، تو انہوں نے آپ کو کہا کہ جی لڑکی آ جائے گی اور اپنے ماں باپ کے پاس چلی جائے گی، اور آپ نے یقین کر لیا۔ ان سے آپ نے سوال کیوں نہیں کیا کہ لڑکی کیسے آ جائے گی، کس کے حکم پر آ جائے گی؟ پہلے سے آپ کو کیسے پتا ہے کہ لڑکی آ جائے گی؟ آپ کو کیا جج صاحب نے فون کر کے بتایا ہے کہ لڑکی آ جائے گی، یا لڑکی وہاں پہنچ جائے گی، یا لڑکی جا کر یہ بیان دے دے گی؟ یہ سب آپ لوگوں کے دماغوں سے کھیل رہے ہیں۔ کھیلنے کا مقصد کیا ہے ان کا؟ کہ جب پچھلی ڈیٹ ہوتی ہے اس کے بیچ میں اگلی ڈیٹ کے بیچ میں ایک لمبا گیپ آ جاتا ہے، 15-20 دن کا، 10 دن کا، 8 دن کا، تو ان کو پتا ہوتا ہے کہ ہمیں بھاؤں بھاؤں کرنے کا موقع نہیں ملے گا، اس لیے ہم لوگوں کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگاتے ہیں، اور ہم انہیں کہتے ہیں کہ اگلی والی پیشی میں تو ہماری کاوشوں کی وجہ سے 100% لڑکی آئے گی۔ لوگ بیچارے بول بول کے تھک جاتے ہیں، اگلی بار وہ آتے ہیں، لوگ کیک لے کے منتیں مانگ کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ لڑکی جو ہے وہ آئے گی آئے گی آئے گی، لڑکی آتی نہیں ہے، پھر کہہ دیتے ہیں زنیرہ نے سچ کہا تھا۔ بھئی میں تو آپ کو پہلے دن سے سچ بتا رہی ہوں، اب صبح کیا ہونا ہے؟ صبح بھی ٹائم ٹائم فش ہونے۔ پھر انہوں نے کہنا دیکھا ظہیر بہت بڑا گینگ ہے، دیکھا زنیرہ نے پہلے بتا دیا تھا، تو یہ بھاؤں بھاؤں کرنے والوں کو اور موقع مل جائے گا، اور مٹیریل ملے گا، اور لائیو سیشنز کرنے کا موقع ملے گا۔ لیکن اس میں قصوروار کون ہے؟ اس میں قصوروار ہیں جی عوام، جو ان کے اوپر یقین کر رہے ہیں، کچھ ایک چند ایک ہیں، باقی تو الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، ہماری اچھی خاصی فین فالوئنگ ہے، لوگوں کو اصلی کیس کا پتہ ہے۔ اب بات کر لیتے ہیں کہ لائیو سیشن میں بہت سارے لوگوں نے مجھے یہ بھی پوچھا تھا کہ جناب آپ نے یہ کیوں کہا کہ یہ جو کورٹ ہے مقامی جہاں پر یہ اس وقت ہیئرنگ ہو رہی ہے، کہ اس 7th ADJ کورٹ کو یہ اختیار کوگنیجنس ہی نہیں ہے کہ وہ اس کیس کے اوپر فیصلہ سنا سکیں۔ تو اس کا ریزن پوچھا تھا، میں اس کا ریزن آپ لوگوں کو سمجھا دیتی ہوں، کیونکہ بہت سارے لوگ کہہ رہے تھے کہ اگر یہ والی کورٹ جو ہے وہ فیصلہ ہی نہیں سنانے کی کا اختیار رکھتی تو پھر یہاں پر سنوائی ہو کیوں رہی ہے؟ تو میں آپ کو بتاتی ہوں کہ دراصل پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ چالان کے اندر ریپ کی دفعات کو لگایا گیا تھا۔ اب وہ ریپ کی دفعات کے لیے یہ والا کورٹ جو ہے یہ مختص کیا گیا تھا کہ یہ اس کا ٹرائل کریں گی، لیکن کیونکہ یہ جو ریپ کی دفعات ہیں وہی اب نکل گئی ہیں تو پیچھے رہ کیا گیا؟ تو جب ریپ کی دفعات ہی نکل گئی ہیں تو پھر یہ جو کورٹ ہے جس نے اس پہ فیصلہ سنانا تھا، اس کے پاس تو وہ کوگنیجنس ہی نہیں رہی، ان کے پاس تو وہ اختیار ہی نہیں رہا۔ سمجھ آ گئی آپ کو بات کی؟ تو یہ ہے مطلب، یہ ہے کہ ایسے لوگوں کو فالو کرنے کے بجائے، ایسے لوگوں کو بھاؤں بھاؤں کرنے کے بجائے جو ہے وہ، اگر یہ واقعی چاہتے ہیں کہ پاکستان میں لو میرجز نہ ہوں، اگر یہ لوگ واقعی چاہتے ہیں کہ بھاگ کے لڑکیاں شادیاں نہ کریں، تو ان کو اس قانون کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے، ان کو اس قانون کو بدلنا چاہیے۔ اس کے لیے ان کو ارباب اقتدار اور اختیار کے سامنے دروازوں پہ جا کے بھوک ہڑتال کرنی چاہیے، نہ کہ اپنے گھروں پہ بیٹھ کر لائیو سیشنز کر کے آپ لوگوں کو بہکانا اور پھسلانا اور فضول باتیں کرنا چاہیے۔ یہ تھا جی میرا آج کا پیغام۔ اور لڑکی کوئی نہیں جا رہی، یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہی ہوں کہ میرے آبویسلی ذرائع ہیں، اور ذرائع جو ہیں وہ اوتھینٹک ہیں۔ میں تو بیٹھ کے بھاؤں بھاؤں نہیں کر سکتی نا، میں صرف بھاؤں بھاؤں کبھی کبھی سنتی ہوں اور بہت انجوائے کرتی ہوں، بہت مزہ آتا ہے اور لٹرلی بہت مزہ آتا ہے۔ تو جناب اللہ تعالیٰ پری کو اور ظہیر کو اور ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ جتنا اس لڑکے نے اس کی محبت میں کیا ہے،
شاید ہی آج کے زمانے میں کوئی لڑکا کرتا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ اس کو سچے دل سے یہ سب کچھ کرنے کا اجر دے، صلہ دے۔ اس لڑکی کے اوپر بھی سلام ہے جس نے اب تک اتنا کچھ برداشت کیا ہے اور وہ برداشت کرتی چلی جا رہی ہے۔ اور پری کے والدین سے میرا پھر سے ایک ریکویسٹ ہے کہ دیکھیں، میری تو آپ سے کوئی دشمنی نہیں ہے، آپ نے مجھے بیٹا بیٹی جو بھی کہا تھا آپ مجھے کہہ لیں، میں آپ سے ٹھیک ہے جی بیچ میں آ کے تھوڑی ریجڈ ہوئی، ٹھیک ہے جی میں بیچ میں آ کے تھوڑی سی ہارش ہو گئی آپ کو لے کر، لیکن میں کیوں ہو گئی؟ میں اس لیے ہو گئی، میں بھی اچھے طریقے سے جانتی ہوں کہ آپ والدین ہیں، آپ کا پہلا حق ہے، آپ کی بیٹی ہے، آپ نے پیدا کیا ہے، میں سب چیزیں جانتی مانتی ہوں، میں اس بات پہ تھوڑی سی تکلیف میں بھی آتی ہوں، میں بھی آخر ایک انسان ہوں، اور میرا دل بھی دکھتا ہے کہ یار میں نے تو آج تک اپنے ماں باپ کی مرضی کے بغیر کوئی کام نہیں کیا۔ جب میں ہر کام ان سے پوچھ کے کرتی ہوں، ان کے ہر قدم سے پیچھے اپنا قدم رکھتی ہوں، تو وہ بھی ایک بیٹی ہے۔ لیکن مجھے دکھ اس بات کا تھا، یا میں اتنی ریجڈ کیوں ہوئی؟ میں ریجڈ اس لیے ہوئی تھی کہ مجھ سے پرسنلی بات کچھ اور کی جاتی تھی، عوام کو کچھ اور بتائی جاتی تھی، اور یوٹیوبرز کو کچھ اور بات بتائی جاتی تھی۔ تو وہاں پر میں جھوٹ کے خلاف اپنی آواز کو بلند کرتی تھی، وہاں میں کہتی تھی کہ یہ بات ایسے نہیں ایسے ہے، یہ بات ایسے نہیں ایسے ہے، اور وہاں پر مجھے یہ کہہ کر چپ کرانے کی کوشش کی جاتی تھی کہ وہ تو ماں باپ ہیں، اور ماں باپ غلط بھی ہوں تو صحیح ہوتے ہیں۔ یہ کوئی منطق نہیں ہوتا، یہ کوئی لاجک نہیں ہوتا کہ جی بڑے جو ہوتے ہیں وہ ہمیشہ بڑے ہوتے ہیں تو اس لیے وہ ہمیشہ صحیح ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ کبھی بڑے بھی غلط ہو سکتے ہیں اور کبھی چھوٹے بھی غلط ہو سکتے ہیں، کبھی چھوٹے بھی صحیح ہو سکتے ہیں، کبھی بڑے بھی صحیح ہو سکتے ہیں۔ تو اپنے آپ کی اصلاح کرنی چاہیے۔ اگر آپ بڑے ہیں اور آپ سے غلطی ہو رہی ہے تو اس کو مان لینے میں کون سا کوئی مطلب اتنی شرم کی بات ہے؟ مان لینے والا جو ہے وہ بہت اچھا ہوتا ہے۔ بہرحال میں آپ کو بتا رہی ہوں، اور اب میں آپ لوگوں کے پاس ایک سوال چھوڑ کے جا رہی ہوں کہ وہ لوگ جو اپوزٹ کیمپس کو جوائن کیے ہوئے ہیں، روزانہ بھاؤ بھاؤ سنتے ہیں، جنہوں نے آپ کو پھر سے دوبارہ ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا اور کہا کہ جی لڑکی تو جانے والی ہے، آج کے دن تو وہ پکا جائے گی، اور وہ کیک لے کے اپنے گھر میں موم بتیاں جلا کر انتظار کر رہے ہیں، جب آج بھی وہ نہیں جائے گی تو کیا وہ ان کا سر پھاڑیں گے؟ یہ ایک سوال آپ کے پاس چھوڑ کے جا رہی ہوں، کیا وہ ان سے یہ سوال کریں گے کہ بہت بنا لیا بے وقوف، اب ہم مزید نہیں بنیں گے؟ اسی سوال کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ نے کے بعد۔